کیا ہے، ہم اپنی ڈیوٹی کی طرف بڑھیں۔ امام کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے اپنی ڈیوٹیوں کو بہت بہترین ادا کیا، اور یقیناً ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ امام نے خود بھی فرمایا کہ میرے صحابیوں جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ صحابی راستہ بن گئے ہمارے لیے کہ ان کے راستے پہ چلو تو کہیں نہ کہیں کامیابی متوقع ہے، کامیابی ہے۔ پہلی چیز جو بہت زیادہ یعنی اس سخت حالت کے اندر بھی ان صحابیوں نے کمال ہے، یعنی وہ متوجہ کروا رہے ہیں کہ امپورٹنٹ کیا ہے۔ جب مسلم ابن اوسجہ گرے ہیں میدان کربلا میں اور آخری وقت ہے، حبیب پہنچے مسلم کے بدن پہ، حبیب نے مسلم سے کہا، مسلم کے لیے دونوں کوفہ کے ہیں اور دونوں آپس میں بڑے دوست بھی ہیں، حبیب نے کہا مسلم کوئی وصیت ہے، شاید بچ جاؤں۔ یہ تو خیر حبیب کو بھی پتا تھا کہ بچنا تو نہیں ہے، لیکن کوئی وصیت ہے؟ مسلم نے اشارہ کیا امام حسین کی طرف اور کہا حبیب جب تک زندہ ہو زہرا کے لال کا ایک بال بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ یعنی جانیں قربان کر کے بھی جانیں قربان کر رہے، یہ کیفیت چاہیے، یعنی اپنے وجود سے باہر آ کر سعید زہیر تیر کھا کر بھی مولا ہم نے وفا کی، ہاں ہم سے آگے ہو گئے، عاشورہ ہو گیا، عاشورہ گزر گیا، وہ جو ان کی ذمہ داریاں تھیں انہوں نے نبھا لی، اب کسی اور کی ذمہ داری شروع ہو گئی۔ اب سالار حسین عباس نہیں ہے، اب سالار حسین زینب، وہ علی کی بیٹی جو گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اب وہ کاروان کا سلام۔ امام تو بیمار ہے، بیماری کی حالت میں ہے، لیکن عجیب مرائل ہے، شب شام غریبہ سے بھی یہاں مشکلیں شروع ہوئی اور امامت سے اجازت طلب کی، کیا خیموں میں جل جائیں یا باہر نکل جائیں، کیونکہ امام تو وقت کا وہی ہے، مریض ہے کیا ہوا، بیمار ہے تو کیا ہوا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے محترم روزے عاشورہ گزر گیا، شام غریبہ، یہ بچوں کو گرنا شروع کیا، کیونکہ یہ جو دن ہے نا، یہ جو چند دن ہمارے لیے تو یہ چند دن ہوتے ہیں، لیکن یہ انہیں پتا ہے جن کا ایک ایک لمحہ گزر کیسے رہا تھا، اور ان میں سب سے بڑی مصیبت ہی اس ایک بچی کی بہت زیادہ ہے کہ جو قید ہی میں دنیا سے چلی گئی، آزاد نہیں ہو سکی۔ جب گرنا شروع کیا نا شام غریبہ، تو ایک بچی نہیں گئی، بی بی مقتل میں گئی، مقتل میں گئی تو دیکھا بچی سر بریدہ، بدن شروع، رات ہے، اندھیرا ہے، مقتل ہے، تصور نہیں کر سکتے، اندھیرے کو بھی تصور، بدن ان کو بھی تصور نہیں کر سکتے، بدن کی حالت کیا تھی اسے بھی تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بچی اس بدن پہ سو گئی۔ بیوی نے پوچھا بیٹا کیا؟ کہا بابا کے بدن پہ سو گئی، بابا کے سینے پہ سونے کی عادت۔ کہا آپ کو کیسے پتا چلا یہ بابا کا سینا؟ بابا بابا کر رہی، دو ہاتھ بلند ہوئے، کہا الیہ الیہ،
بس اب اس ذہن بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ بچی رات کو بابا کے سینے میں سوئی ہے. دوسرے دن جب انہیں مقتل کے بعد سے گزارا گیا، بدن کی حالت ایسی تھی، امام سجاد برداشت نہیں کر پایا اپنے بابا کے بدن کو. اس سے پہلے کہ روح پرواز کرتی، بی بی زینب نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا اور وہ نوحہ پڑا کہ دشمن کی ریا کرنے لگ گئے. بچی کیا کہتی ہے؟ کہا پھوپھی یہ کس کا بدن ہے؟ وہ جو رات کو سوئی بدن کی حالت دیکھ کر کہہ رہی ہے پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ کتنے نیزوں کے نشان، کتنے تلواروں کے نشان، کہیں پتھروں کے نشان، اور گھوڑوں کی ٹاپوں نے الگ بدن کو باندھا دیا. عجیب خاک کربلا ہے جو بدن کو چھوٹی ہوئی جا رہی. ہاں تو یہ چل پڑے، یہ چلتے رہے. یہ جہاں جہاں جاتے تھے ان کے زخم اور تازے ہو جاتے تھے. جہاں پانی مانگتے تھے پانی پھینک دیا جاتا تھا، تماچے ملتے تھے. یہی وجہ ہے نا بعض نے بیان کیا کہ یہ وہ رخسار تھے کہ جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اپنی رنگتوں کو تبدیل کرتے ہیں. خدا اس کا یہ سب تھا ہمارے لیے ایک لمحہ نہیں کر سکتے. کیسے کر سکتے بھائی؟ اہل بیت اسیر ہو اور سارے جوان مار دیے جائیں اور مارنے کے بعد سر نیزوں پہ ہو، کیسے؟ اس کو تبھی تو سخت تھا امام کے لیے کہ امام نے ان سختیوں کو بہرحال برداشت کیا اور ساری عمر گریا کرتے رہے. ہاں جانے محترم میں بس ان چند جملوں کی طرف کہ بہرحال مسائلی کے دن ہے اور شہادتیں تو بہرحال آئی تھی اور آتی نہیں بہرحال یہ کارمان کسی نہ کسی طریقے سے شام پہنچ گیا. میں نے کتنے آرام سے پہنچا دیا، وہ کیسے پہنچا ہے اسے کوئی بیان نہیں. زندان میں چلے گئے، زندان میں جاتے ہی بچی نے کہا بابا 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 بابا. اتنا کہا کہ یزید نے کہا کیسا شور ہے؟ کہا بچی ہے. کہا جاؤ بچی کو دے دو بابا. جب کوئی بچہ روتا ہے، گریا کرتا ہے تو اس کو کوئی ایسی چیز دیتے ہیں جس سے وہ خوش ہو جائے. یہاں کیا آیا؟ یہاں پر ایک تشت آیا. تشت آیا اور تشت کے اوپر سے کپڑا جب ہٹایا تو کیا دیکھا؟ خاک میں اٹی ہوئی زلفیں، چہرے پہ خون خشک کے نشان ہے. اب جب اتنے دنوں کے بعد بابا کا سر ملا تو مقتل کہتے ہیں کہ بڑی گفتگو کی، بعض نے مختلف مقاتل بیان کرتے ہیں، مگر کچھ باتیں بچی نے کہا نزی بابا کہاں تھے جب خیموں کو آگ لگی؟ بابا کہاں تھے جب گوشوارے چھنے؟ اور پھر مقتل میں بیان ہوتا ہے کہ سر کو اٹھایا بچی نے، ہونٹوں کو ہونٹوں سے لگایا اور پھر خاموشی ہو گئی. بی بی زینب سمجھی بچی سو گئی ہوگی، مگر کیا دیکھا؟ ایک طرف سر ہے، ایک طرف بچی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے یہ بیمار بھائی اب اپنی بہن کو اسی زندان میں دفنا رہا ہے.